بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ناظرین کرام، ہم لوگ آیت الکرسی کی قدر تفصیل سے تفسیر پڑھتے ہوئے اس کے آخری مرحلے پر پہنچ رہے ہیں، اور یہاں آیت الکرسی کا آخری فقرہ وہو العلی العظیم میں العلی کی بعض تفصیلات پڑھنے کے بعد آج اور آج کے بعد کے ایک دو درس میں انشاءاللہ ہم اللہ کے اسم مبارک العظیم سے متعلق عقیدے کے بعض پہلو پر نظر ڈالیں گے. پہلے میں یہ یاد دہانی کر رہا ہوں کہ ہم نے جو بار بار ایک بات دہرائی ہے کہ آیت الکرسی میں جو پہلا جملہ بطور دعویٰ پیش کیا گیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے کے جتنے جملے آئے ہیں 12 جملے، وہ ہر جملہ اور ہر فقرہ اس دعوے کی دلیل ہے، اور زبردست دلیل، جس میں سے اگر کسی ایک جملے اور فقرے پر دنیا کا کوئی صاحب عقل انسان غور کرے تو اسے اس حقیقت کو ماننے اور اسے قبول کرنے میں کوئی دقت پریشانی نہیں ہوگی. اس کا دل، اس کی فطرت یہ کہے گی کہ بلا تردد اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں کوئی وجود، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے لیے بندگی کے معاملات اختیار کیے جائیں. انہی دلیلوں میں سے یہ آخری دلیل آیت الکرسی میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں اکیلا تنہا عبادت کے لائق ہے. اس لیے کہ وہ تنہا ذات ہے جو العظیم ہے، وہ العلی العظیم. وہ علی یعنی سب سے بلند ہے، العظیم نہایت عظمت والا اور انتہائی بڑائی والا ہے. عظیم لفظ عظمت سے بنا ہے. عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے. قرآن حدیث میں لفظ عظمت بطور صفت کے متعدد مقامات پر وارد ہوا ہے، اور العظیم اللہ کا نام جو اس صفت پر مشتمل ہے، عظمت کی صفت پر مشتمل اللہ کا اسم مبارک العظیم ہے، جو قرآن میں 9 مقامات پر وارد ہوا ہے، جن میں سے ایک یہ آیت الکرسی ہے. عین، وا اور میم، یہ عظمت کا جو مادہ ہے، اس مادے سے یہ مادہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اہل لغت کہتے ہیں مقاییس اللغہ، اور دوسرے لغت کی کتابیں آپ دیکھیں، اس میں بڑا ہونا اور قوی اور طاقتور ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز کی عظمت ہے تو گویا وہ کسی عظیم چیز کا مصدر ہے، عظیم مصدر سے نکلی ہوئی چیز ہے. عظمت فلاں میں نے اس کی تعظیم کی، میری نگاہوں میں اس کی عظمت ہے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو بہت بڑے درجے والا اور قابل عزت اور قابل احترام مانتا ہوں. عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معظم، جو اسی عظیم سے بنا، معظم الشیء. تو یہاں اس کا معنی ہوتا ہے چیزوں کی اکثریت. اکثریت کا معنی، زیادتی کا معنی بیان کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. عظمت الذرا یعنی بازو کی عظمت، تو اس میں جو مضبوط حصہ ہوتا ہے، اس کا جو گٹھیلا حصہ ہوتا ہے، اس کو عظمت الذرا یعنی بازو کی کا وہ حصہ جو مضبوط ہے اس مراد لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے عظیم میں شدت اور قوت کا معنی پایا جاتا ہے. تو بڑی مصیبت جو انسان پر نازل ہوتی ہے اس کے لیے بھی عربی زبان میں عظیمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. النازلہ الملمۃ الشدیدہ، وہ مصیبت اور پریشانی جو انسان کو بڑی پریشانی میں ڈال دے، بڑی سخت اور پریشان کن ہو. عربی کا شعر ہے ان تنجو منہا تنجو
तंजू मिन ज़ी अज़ीमा, अगर तुम इससे बच गए तो बहुत बड़ी मुसीबत से तुम बच गए। व इल्ला फ़इन्नी ला अख़ालुका नाजिया, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बचने वाला, निजात पाने वाला ना समझता। इसी से लफ्ज़ अज़्म बना है। अरबी ज़बान के अरबी जानने वाले जानते हैं अज़्म हड्डी को कहते हैं, ऐन वा मीम। तो हड्डी को हड्डी या लफ्ज़ आज़्म से क्यों ताबीर किया जाता है? इसलिए कि हड्डी में कुव्वत होती है, सख्ती होती है। गोश्त वगैरह के मुकाबले में जिस्म का जो पार्ट है उसमें हड्डी में सख्ती होती है। बहरहाल ये अज़मत का लुग़वी माना हमने बताया। शरई एतबार से ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत ज़ाती के तौर पर हम जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अज़मत वाली है। और उस अज़मत के लाज़मी तकाज़ों में से यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ऊंचा मकाम वाला, सबसे ऊंचाई वाला माने, सबसे ज़्यादा मुक़द्दस ज़ात और हस्ती माने, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला हर एतबार से ताज़ीम के, तकरीम के और किबरियाई और बड़ाई के लायक है। यहीं हम ये भी जान गए कि अज़मत का लफ्ज़ मखलूक के लिए भी इस्तेमाल होता है और अल्लाह के लिए, शरई माना में अल्लाह की सिफत के तौर पर। तो जब मखलूक के लिए इस्तेमाल होता है तो उसकी अज़मत निस्बती तौर से होती है कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ से बड़ी है या ये इसका अक्सर हिस्सा है, इसको हम समझते हैं। लेकिन जब ये लफ्ज़ अल्लाह तबारक व तआला की सिफत के तौर पर इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है कि जो अहले सुन्नत का और अहले सुन्नत वल जमात का कुरान और हदीस की बुनियाद पर कायदा है, लैसा कमिस्लिही शै और इस जैसी दूसरी नुसूस, इसकी बुनियाद पर हम ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए अज़मत का जो माना होगा वो किसी भी मखलूक के मुशाबे और उनके जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जब अजीम या अज़मत का माना लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका माना होगा कि वो अज़मत जो अपने कमाल को पहुंची है, ऐसी अज़मत जिसके मुकाबले में मखलूक या कोई भी चीज़ उसके मुकाबले में नहीं हो सकती, उसकी अज़मत कोई माना नहीं रखती। अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये माना अपने उमूमी माना में मुतलक तौर पर ख़ास अल्लाह के लिए होगा कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो अज़मत और ताज़ीम के एतबार से सबसे कामिल और हर एतबार से अज़मत के लायक है। इसका हुक्म ये है कि हम कुरान और हदीस में ये सिफत और ये नाम आने की बुनियाद पर हम इस पर ईमान रखें कि अज़मत अल्लाह तबारक व तआला की साबित शुदा सिफत है और ताज़ीम अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला का इसमें मुबारक है, उसके अस्माए हुस्ना में से एक नाम है। ये इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ीम है और हर एतबार से ताज़ीम का मुस्तहिक है। हमारे लिए अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को अज़ीम और साहिब अज़मत मानते हैं, हमारा अक़ीदा है, तो आगे के दुरूस में हमको ये सामने आएगी बात, और ये जानना हर बंदा मोमिन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम अल्लाह को अज़ीम मान रहे हैं तो उस अज़ीम मानने के तकाज़े क्या हैं, किन किन चीज़ों से जाहिर होता है कि हम अल्लाह को अज़ीम मान रहे हैं, और किन बातों से, किन अक़ीदे और आमाल से ये वाज़ेह होता है कि हम अल्लाह को अज़ीम नहीं मान रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम नहीं करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला को अज़ीम मानना और उसे हर एतबार से ताज़ीम का मुस्तहिक जानना ये ज़रूरी है, और ये मानना ज़रूरी है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना और सिफ़ात उलिया में शामिल है। अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की अज़मत के ताल्लुक़ से अहले इल्म ने बयान किया, मेरे सामने 2-3 किताबें हैं, दोनों तीनों में ये बात बयान की गई है कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत 2 माना की तरफ लौटती है। पहला माना यह है कि अन्नहु मौसूफुन बिकुल्लि सिफ़त कमालिन व लहु मिन ज़ालिकल कमाल अकमलुहु व अअज़मुहु व औसअहु। मैं यहाँ बीच में अल्लामा इब्न क़य्यिम के एक लंबी चौड़ी बात के बीच का एक जुमला नकल करूँ कि अल्लाह के कुछ यूँ तो जितने भी अस्माए हुस्ना हैं सब के सब अलल इनफिराद अपनी ज़ात में एक कामिल माना देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई दर्जे के कमाल को बयान करते हैं। हर नाम अल्लाह तबारक व तआला का बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह के नामों में कुछ नाम ऐसे हैं जो एक ही नाम होते हुए अपने अंदर बहुत सारी मुतअद्दिद सिफात और नामों के माना को समेटे हुए हैं। ऐसे जामे अस्मा जो अल्लाह तबारक व तआला के हैं उन्हीं में से एक अल मजीद है, एक अस-समद है और उन्हीं में से एक अल अज़ीम भी है, जो अल्लाह तबारक व तआला के हर कमाल में अल्लाह के कामिल होने
اور انتہا درجے کا ہونے پر دلالت کرتا ہے. یہاں اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے پہلا پہلو یہی بیان کر رہے ہیں، ایک معنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کو عظیم مان رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کمال کی، ہر خوبی کی صفت میں کامل ہے، ہر موصوف ہے، ہر کمال سے، ہر خوبی سے متصف اور موصوف ہے. صرف خوبی اس کے لیے ہے اتنی بات مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ خوبی انتہا درجے کی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے مکمل درجے کی ہے، سب سے عظیم ہے اور سب سے وسیع اور کشادہ ہے، جس کا بندے تصور نہیں کر سکتے. یہ پہلا مفہوم ہے عظمت کا معنی جس کی طرف لوٹتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تعظیم کا مستحق نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز ناصر کی ایک کتاب یہ جو میرے سامنے ہے، انہوں نے اس کے وضاحت کرتے ہوئے بعض اقوال نقل کیے تو العظیم کے معنی کو انہوں نے سمیٹنے کی کوشش کی. میں یہ سمجھانے کے لیے ایک قول آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہر خوبی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی سے متصف ہے اور اس خوبی میں انتہا کو عظمت کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچا ہوا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کے حق میں عظیم کا یا عظمت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں عظیم ہے، ہر چیز میں سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے. یعنی اس کی وضاحت آپ غور سے سنیے کہ وہ عظیم ہے اپنی ذات میں، اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے بلند، سب سے بڑی ہے. وہ عظیم ہے اپنے اسماء اور صفات میں، جیسے اللہ کے نام ہے، جیسے اللہ کی صفات ہے. کائنات کی کسی ہستی یا اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی ویسی صفات اور ویسے نام نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ کے نام سے متصف کیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا محدود معنی ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ اپنی ذات میں بھی سب سے بڑا اور عظیم ہے، اپنے اسماء اور صفات میں بھی سب سے بڑا اور عظیم ہے. عظیم کے معنی کی جامعیت کو اچھی طرح ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اس سے اللہ کی توحید کو ہم سمجھ سکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بھی کسی حد تک جان کر اسے ادا کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا. ایک آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس پر ایمان اور اس کے ایمان کے تقاضوں کی تکمیل اسی قدر اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی اور وہ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہتر سے بہتر بندہ بنتا جائے گا، ایمان کے اعلیٰ درجات پر چڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کی معرفت کا یہ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے سب سے بڑا ہے کائنات میں، اپنی ذات میں سب سے بڑا ہے، اپنے ناموں میں، اپنے صفات میں. عظیم فی رحمتہ، اپنی رحمت میں سب سے عظیم ہے. ارحم الراحمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ایک استعمال کیا گیا. یہاں اسماء و صفات کے باب میں ایک بحث ہے کہ بعض ایسے نام یا صفات ترکیبات جو مضاف الیہ کی حیثیت سے اختیار کی، جیسے خیر الرازقین، رزق دینے والوں میں سب سے بہتر، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا، فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے لوگ بھی رحم کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، دوسرے لوگ بھی رزق دینے والے ہیں؟ احسن الخالقین، پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا. تو اس کا علماء نے کئی جواب دیا. یہاں اس ترکیب سے یہ لازم نہیں آتا مضاف الیہ کے ساتھ، اس اضافت کے ساتھ، کہ بعد میں جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ لوگ اور جس کو اس میں تفضیل کے طور پر کہ یہ سب سے بڑا ہے، ان دونوں کے درمیان صفت کا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ معنی لازم نہیں آتا، بلکہ صاحب صفت کی زیادتی کو اور سب سے بڑا ہونے کو واضح کیا جا رہا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر مانا جائے تو مخلوق کے تصور کے مطابق، جیسے ہم اپنے ارد گرد میں کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، جیسے جج ہے، بادشاہ ہے، فلاں ہے، تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی شخص تقابل کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی شخص سمجھ رہا ہے تو ان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں.
پہلی بات تو یہ کہ مخلوقین کی جن لوگوں کو ہم ان صفات سے متصف دیکھ رہے ہیں تو ان کی ان صفات کا معنی مخلوق کے اعتبار سے ہے جو ان کے لیے خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ اور مماثل نہیں ہے۔ ہاں، جیسے اب احسن الخالقین کہا گیا تو پیدا کرنے والا اصلاً تو کوئی اللہ کے علاوہ ہے ہی نہیں، لیکن مجازی طور پر بعض اعتبار سے ہم کو ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے ماں باپ کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں ادبی دنیا میں جو لوگ مضامین لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، تو اس کو بہت سارے لوگ لفظ تخلیق سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ میری تخلیق ہے، میں نے پیدا کیا گویا۔ وہاں معنی پیدا کرنا نہیں ہوتا، لکھنا اپنے ذہن کی اپج یا دماغی پیداوار اور فکر و خیال کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جو لوگ رحم کرنے والے ہیں، دنیا میں جو لوگ پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جن کو خالق کہہ دیا گیا مجازی طور پر، حقیقی طور پر نہیں، جیسے ایک آدمی تصویر بنا رہا ہے اس میں جان نہیں ڈال پاتا، ایک آدمی آج کوئی کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کلون نکال کے انسان کے جین کو یا اس کے جو کروموزوم میں جو اس کی اکائی ہوتی ہے جسم کے اندر، اس کے ذریعے سے سائنسدانوں نے پہلے بھیڑ پہ تجربہ کیا تھا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر انسان کا بھی کروموزوم یا جین یا جو بھی اس کو نام دیتے ہیں، سیل، خلیے کو نکال کر ایک انسان کے ایک خلیے میں پورے انسان کا پروگرام ہے، جیسے ایک بیج میں پورے درخت کا پروگرام ہوتا ہے قدرتی طور پر، تو ہمارے جسم کا ایک خلیہ نکال کر ہماری ہی طرح ایک دوسرا انسان بنایا جا سکتا ہے، ایسا سائنس کا دعویٰ ہے۔ فی الحال اس دنیا میں اس پر پابندی لگی ہوئی ہے، لیکن ایک بھیڑ پر تجربہ اس کا کیا گیا تھا، اس میں کیا نقص کیا خامی ہے ایک دوسری بحث ہے، لیکن انسان ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ دیکھیے انسان بھی تو پیدا کر رہا ہے، ہاں، ایک بڑھئی معمار مستری جس کو کہتے ہیں، وہ درخت کی لکڑیاں کاٹ کے اس کو تراش خراش کے جوڑ جاڑ کے ٹیبل بنا دیتا ہے، کرسی بنا دیتا ہے، چارپائی بنا دیتا ہے، اور بھی استعمال کی کئی چیزیں بنا دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ کیا یہ دیکھو یہ اس کی پیداوار ہے یا اس کی بناوٹ ہے، اس کی کاریگری ہے۔ تو کیا اس کاریگری کو یا انسان نے جسم کے خلیے سے نکال کر اگر کسی دوسرے وجود کو کھڑا کر دیا تو اس کاریگری کو، یا مرد کے مادہ منویہ سے نطفے سے ایک کیڑا نکالا اور عورت کے رحم میں اس کے اندر جو بیضہ پیدا ہوتا ہے یا کسی اور کا بیضہ لے کر دونوں کو ملا کر کسی عورت کے بطن میں یا مشین میں ٹیسٹ ٹیوب میں اس کو بڑا کر کے بچے کی شکل دے دی یا وہ پیدا ہو گیا، تو کیا اس کو کہیں گے کہ وہ بچوں کا خالق ہے؟ یہاں ایک نقطے کی بات یہ ہوئی کہ بڑھئی نے جو ٹیبل بنایا، کرسی بنائی اور دوسری چیزیں بنائی، تو وہ لکڑی کہاں سے لایا؟ وہ لکڑی اس نے عدم سے پیدا کی کیا، وجود دی کیا؟ یا ایک سائنٹسٹ کلون کے ذریعے سے، خلیے کے ذریعے سے اگر کلوننگ کر رہا ہے کسی دوسرے جانور کو، ایک جانور سے دوسرے جانور کو، ایک انسان سے دوسرے انسان کو بنا رہا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے بنیادی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تخلیق کی ہے، عدم سے وجود بخشا ہے؟ وہ جس چیز سے کسی اور چیز کو بنا رہا ہے، حقیقت میں وہ چیز کیا اس نے خود وجود دی ہے؟ وہ اللہ ہی کی تو پیدا کی ہوئی ہے۔ ایک انسان کو، ہم کو اور آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے ہمارے جسم سے وہ سیل خلیہ نکالا جا رہا ہے۔ درخت جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی لکڑی نکال کر بڑھئی جو ہے اس سے چیزیں بنا رہا ہے۔ تو بنیادی طور سے اصل مادہ اور شے تو پیدا کرنے والا اللہ ہے، نمبر ایک یہ بات ہے۔ دوسری یہ کہ بڑھئی ہوں، آپ ہوں، میں ہوں، اگر کسی چیز کو بنا رہے ہیں تو اس بنانے کا ارادہ، اس کی صلاحیت، اس کی طاقت اور قوت، یہ کیا ہم نے خود اپنے اندر پیدا کی؟ نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت و صلاحیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کر پا رہے ہیں۔ تو حقیقت میں کرنے والی ذات، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کائنات میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کی صفات میں اس کی برابری یا اس کے آس پاس بھی جا سکے۔ تو بہرحال یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس صفت اور خوبی میں ہم دیکھیں گے، وہ اس صفت اور خوبی میں سب سے بڑا، سب سے بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ مقام پر، جس کو ہم اور آپ اور دنیا کا کوئی انسان اور کوئی مخلوق سمجھ نہیں سکتا، اس درجے کی اس کی وہ صفت
صفت اور اس کا وہ نام نظر آئے گا. العظیم بھی یہی معنی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام خوبیوں میں عظیم ہے، اپنے تمام ناموں میں عظیم ہے، اپنی ذات میں عظیم ہے. چنانچہ وہ اگر رحمت کی صفت سے متصف ہے اور ہے یقیناً تو اپنی رحمت میں عظیم ہے. اسی طرح وہ اپنی قدرت میں عظیم ہے، وہ اپنی حکمت میں، جب ہم کہتے ہیں حکیم تو اپنے حکیم ہونے میں، اپنی صفت حکمت میں عظیم ہے. وہ اپنے جبروت اور کبریائی میں، جبروت کہتے ہیں قہر اور تسلط کو، اختیارات کو، ہاں جبر کا اور بھی معنی ہوتا ہے، کبریائی بڑائی کو. تو اپنے کبیر ہونے میں، قادر ہونے میں، اپنے تمام کائنات پر قدرت کنٹرول رکھنے میں اللہ تبارک و تعالی عظیم ہے. اس کی عظمت میں کوئی خامی، کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اسی طرح وہ اپنی ہبہ اور عطا یعنی نوازش میں، لوگوں کو دینے کے سلسلے میں جو اس کی صفت ہے وہ عظیم، اس میں عظیم ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی باریک بینی میں، اپنی خبر میں یعنی اپنے علم رکھنے میں عظیم ہے. اس کے اندر کوئی علم کی، خبرہ کی، جانکاری کی کوئی کمی نہیں ہے. اسی طرح وہ اپنے بر و احسان میں، لطف و کرم میں عظیم ہے. وہ اپنی عزت میں، عدل میں، حمد میں یعنی تعریف کے لائق ہونے میں، تعریف میں کامل ہے، عظیم ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی مطلقاً بلا کسی استثناء کے، بلا کسی قید کے، ہر اعتبار سے اللہ کی ذات عظیم اور عظمت والی ہے. کہیں یہ نہیں کہیں گا کہ اس میں عظیم ہے اور اس میں نہیں ہے، یہ اس میں نہیں ہے اور اس میں ہے بولیں گے تو یہ استثناء ہو گیا. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ مطلق طور پر ہے تو مطلق طور پر مطلب یہ کہ اس لفظ کے معنی میں جتنی چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں بغیر کسی چیز کو کٹ کیے ہوئے، بغیر کسی چیز کو مستثنیٰ کیے ہوئے وہ سارے معنی میں وہ داخل ہے اللہ کی ذات. تو ہم کہہ رہے ہیں مطلقاً اللہ عظیم ہے، مطلب ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عظمت کا معنی ثابت ہوتا ہے. چنانچہ کائنات میں کوئی ایک ذات بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ہم پلہ یا اس کے مقابل کھڑا ہو سکے، اس کے آس پاس بھی جا سکے. برابر تو دور کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عام عظیم ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، جیسے ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں وہ هو العلی العظیم، اللہ العلی العظیم ہے. اسی طرح سورہ شورى کی آیت ہے لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم. ٹھیک یہی جو آیت الکرسی کے آخر کی تعبیر ہے، یہی جملہ سورہ شورى کی اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ آسمان میں ہے سب اسی کا ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی، اور وہ العلی العظیم ہے. اسی طرح سنت میں، قرآن کی اور بھی آیتیں ہیں، حدیثوں میں بہت سی احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام العظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عظمت وارد ہوئی ہے. جیسے اس کی صفت پر مشتمل بخاری وغیرہ کی یہ روایت ہے جس میں اہل امت محمدیہ کے کبیرہ گناہ والوں کو جہنم سے نکالنے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حدیث میں یہ فرمان ہے، اللہ کہے گا کہ وعزتی و جلالی و کبریائی و عظمتی، کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی اور عظمت کی قسم، میری کبریائی اور عظمتی اور میری عظمت یعنی مجھے قسم ہے، ہاں میری عظمت، کبریائی، جلال اور عزت کی، لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ، کہ میں اس جہنم سے ضرور نکالوں گا ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی اس کا عقیدہ رکھا. یہ تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اگر کسی کے دل میں ایمان ہوگا، شرک اور کفر اکبر نہیں ہوگا تو وہ دیر یا سویر جہنم سے ضرور نکلے گا اگر جہنم میں چلا بھی گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح شام کے اذکار میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس کا آخری ٹکڑا ہے وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِکَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِی، کہ اے اللہ میں تیری عظمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. شفاعت کے باب میں بڑی تفصیل سے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا مانگنے کے لیے جو وسیلہ واسطہ لگانا سب سے بہتر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا. تو دیکھیے اس حدیث میں بھی کیا اللہ کی ایک صفت عظمت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ میں تیری عظمت کے واسطے اور وسیلے سے یہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے میرے نیچے سے ہلاک کیا جائے، پکڑا جائے، اغتیال کیا جائے.
हाँ अचानक मुझ पर नीचे से मुसीबत आए कि ज़मीन में मैं धंस जाऊं या कोई और नीचे की मुसीबत आए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, ये सही हदीस है, अबू दाऊद वगैरह में शेख अल-अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है कि अल किब्रिया और रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा क़ज़फ़्तहु फ़िन्नार, कि किब्रियाई बड़ाई मेरी चादर है। अल्लाह ताला फरमा रहा है किब्रियाई मेरी चादर है और अज़मत मेरा इज़ार है। किब्रियाई को चादर कहा और अज़मत को इज़ार कहा। इसी बुनियाद पर और बाज़ दूसरी दलीलों की बुनियाद पर अल्लामा इब्न तैमिया और दूसरे अहले इल्म ने यह बयान किया कि किब्रियाई और अज़मत ये दो चीज़ें हैं, दोनों का माना हम अल्लाह की बड़ाई का करते हैं। हाँ, अल्लाह को अजीम भी कहते हैं, अल्लाह को कबीर भी कहते हैं। अल्लाह के दो नाम हैं, अल कबीर अल अजीम। दोनों में क्या फ़र्क है? कुछ लोगों ने कुछ फ़र्क बताया कि कबीर अल्लाह तबारक व तआला के मुख्तलिफ नामों में बड़ा होने और कामिल होने पर दलालत करता है। अज़मत कसरत को भी बताती है और क़ुव्वत को भी बताती है, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के लिए कसरत का माना तो है नहीं, उसकी अज़मत यानी बड़ाई को ही बयान करती है। लेकिन किब्रियाई में अज़मत यानी कबीर होने में अजीम होने का माना बज़ाते खुद दाखिल है। अजीम होना अल्लाह तबारक व तआला के हर कमाल में आला मकाम पर और बड़ा होने पर दलालत करता है, लेकिन कबीर होना अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को भी अपने अंदर शामिल किए हुए है और बाज़ करम, किब्रियाई, बड़ाई, जूद और एहसान के माना को भी अपने अंदर समेटे हुए है। ये दोनों अल्लाह तबारक व तआला की रुबूबियत के लाज़मी तकाज़ों में से शामिल है। चुनांचे किब्रियाई और अकबर होना अल्लाह का ये ज़्यादा वसी और ज़्यादा बलीग माना है उस सूरत में जब दोनों के अंदर हम मुआजना करें, दोनों के माना में फ़र्क करें। अल अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला का बज़ाते खुद एक बहुत ही कामिल दर्जे के खूबी को बयान करने वाला नाम है, इसमें कोई नक्स नहीं है। लेकिन जब अल अज़ीम और अल कबीर दोनों का मुआजना किया जाए तो अल कबीर में अज़ीम का माना बज़ाते खुद शामिल है। और इस हदीस से भी लोगों ने इस्तेदलाल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हदीस में किब्रिया को रिदा कहा, चादर, और अज़मत को इज़ार कहा। और ये बात वाज़ेह है कि रिदा जो है वो इज़ार से ज़्यादा शर्फ वाली चीज़ होती है, लिहाजा किब्रियाई का शर्फ अज़मत के मुकाबले में ज़्यादा है। और इसलिए भी कि किब्रियाई के माना में अज़मत का माना भी शामिल है। और चूंकि ये माना किब्रियाई का ज़्यादा वसी और ज़्यादा बलीग है, इसीलिए नमाज़ों में, अज़ानों में और मुख्तलिफ़ किस्म की इबादतों में बार बार हमको तालीम दी गई कि हम कहें अल्लाह अकबर। हाँ, ईदगाह पे जाने आने के लिए हज के मुख्तलिफ मौक़ों पर नमाज की हरकात में हाँ अल्लाह अकबर कहते हैं, अज़ान में आगाज़ में अल्लाह अकबर कहते हैं। हाँ, इसलिए कि ये किब्रियाई अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को भी अपने अंदर समेटे हुए है। अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला की मुतलक़न किब्रियाई और अज़मत बयान की जा रही है तो अल्लाह अकबर कहना ज़्यादा बलीग है, इसलिए कि उसमें अज़ीम का माना शामिल है। लेकिन अगर कहा जाता अल्लाह आज़म तो उसमें अल्लाह अकबर का माना पूरे तरीके से नहीं आता, अगरचे कि अल्लाह का अजीम होना, अज़मत वाला होना भी मुकम्मल तौर से एक खूबी को बयान करता है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि किब्रियाई मेरी रिदा चादर है और अज़मत मेरा इज़ार है। फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा, तो जो शख्स इनमें से किसी एक चीज़ मुझसे निज़ा करेगा, झगड़ेगा, यानी अपने आप को किब्रियाई और अज़मत से मुत्तसिफ बताने की कोशिश करेगा, घमंड और तकब्बुर इख्तियार करेगा, क़ज़फ़्तहु फ़िन्नार। दूसरी हदीसों में है और वो भी सही है, अज़्ज़ब्तहु, कि मैं उसे जहन्नम में झोंक दूंगा, जहन्नम में फेंक दूंगा। हाँ, ये अल्लाह तबारक व तआला की गोया चादर को खींचने की कोशिश कर रहा है जिसका वो अहल हो ही नहीं सकता। इसी तरह औफ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक रिवायत है कि उन्होंने रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो आपको सुना कि आप अपने रुकू में ये कलिमात कहते थे। ये रुकू के अस्कार में से एक जिक्र ये है, सुब्हाना ज़िल जबरूत वल मलकूत वल किब्रियाए वल अज़मा, पाक है वो ज़ात जो कि जबरूत वाली है, क़ुव्वत और जबर वाली, तसल्लुत और इक़्तिदार वाली, मलकूत मिल्कियत वाली है, किब्रियाई बड़ाई वाली है, वल अज़मा अज़मत और अज़ीमुश्शान है, अज़मत वाली यानी अज़ीमुश्शान है। हाँ, तो ये बाज़ हदीसों से
ہم نے یہ استدلال جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفت عظمت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے. اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام سے متعلق کچھ وضاحتیں کرتے ہیں، میں اسے نقل کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ العظیم کا معنی بتاتے ہوئے کہتے ہیں الذی قد کمل فی عظمتہ. صحابہ اور سلف کسی لفظ کی قرآن کی جب تفسیر بیان کرتے تھے تو کم الفاظ میں بڑے معنی سمٹے ہوئے ہوتے تھے. ان پر عہد اول کی خالص عربی زبان کا ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے سے قربت کا ایک اثر تھا کہ ان کے یہاں بھی بلاغت کم الفاظ اور زیادہ معنی پایا جاتا تھا. ان کے علم میں اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی. بعد والے جیسے جیسے بات کے ہیں اور آج ہمارا دور ہے، ہم لمبی لمبی گفتگو کرتے ہیں اور ہماری باتوں میں وہ بلاغت اور وہ جامعیت نہیں آتی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نام جو العظیم ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ الذی قد کمل فی عظمتہ، وہ ذات جو اپنی عظمت میں کامل ہے. امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ العظیم ذو العظمہ الذی کل شیء دونہ فلا شیء اعظم منہ، کہ عظیم وہ ذات ہے جو عظمت والی ہے اور ہر چیز اس سے کمتر ہے. بڑی غور سے سنیے، وہ ذات جو ذو العظمت ہے، بڑائی والی ہے، عظمت والی ہے. کیسی عظمت والی؟ کہ ہر چیز میں کائنات کا ہر وجود آ گیا. سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ آسمان ہے، کرسی ہے، پھر آسمان ہے، پھر زمین ہے، اور اس سے بڑی یہ تو مادی چیزیں ہوئی. مخلوقات میں انبیاء، پیغمبر، فرشتے یا جو بھی آپ کسی کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مملوک ہیں، اس کے مربوب ہیں، اس کے محکوم ہیں. اللہ حاکم ہے، اللہ رب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے مقابل کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق، ہر وجود انتہائی کم درجہ رکھتا ہے. وہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے، دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی آدمی عظیم کا یہ معنی سمجھ لے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے گا؟ اگر یہ جانتا ہے کہ سجدہ کرنا اللہ کا حق ہے تو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرے گا؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نذر و نیاز کرنا، اللہ کے لیے خوف، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے امید، اللہ پر توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظاہری باطنی جتنی بھی عبادتیں ہیں، بندگی کے کام ہیں، کیا کسی کے لیے کسی بھی کام میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کسی اور کو سمجھے گا؟ جب وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے تو کیا کسی مخلوق کی قسم کھائے گا کہ جو تعظیم کا حق اللہ کا ہے؟ جب ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کی ایک شکل ہے. ابھی تعظیم کی مختلف شکلیں آئے گی تفصیل میں. اب ایک انسان اگر کہتا ہے کہ فلاں کی قسم، میرے ابا کی قسم، فلاں کے باپ کی قسم، اس کے سر کی قسم، اس کے پیر کی قسم، تو دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس چیز کی تعظیم کر رہا ہے جس کی قسم کھا رہا ہے. اور یہاں ہم عظیم کا معنی کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات سب سے زیادہ عظمت والی ہے. اس کی عظمت کے سامنے کسی کی کوئی عظمت اور کوئی بڑائی نہیں ہے. سب لوگ اس سے کمتر ہیں، حقیر ہیں، بہت چھوٹے ہیں. کسی کا کوئی مقابلہ ہی اللہ سے نہیں ہے. ذو العظمہ الذی کل شیء دونہ فلا شیء اعظم منہ، تو کوئی اعظم منہ، کوئی چیز اس سے زیادہ عظمت والی نہیں ہے. یہ ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے. قوام السنہ امام اصبہانی کہتے ہیں کہ العظمت صفت من صفات اللہ تعالی لا یقوم لها خلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے جس کے مقابل کوئی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وعلی العبد ان یعتقد ان اللہ عز وجل عظیم لہ عظمہ، بندے پر یہ لازم ہے، بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی ذات عظیم ہے، اس کے لیے عظمت ہے. دیکھیے ایک جملے میں دونوں باتیں آ گئی، عظیم ہے یعنی اللہ کا نام عظیم ہے، اور اس کے لیے عظمت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی صفت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں العظیم من اتصف بصفات کثیرۃ من صفات الکمال، جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا اپنے الفاظ میں، کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ عظیم وہ ذات ہے جو کمال کی بہت ساری صفات میں، یہاں کثرت کا معنی اللہ کے لیے، اللہ کی ذات میں تو کثرت نہیں ہے، تعدد نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو پھر یہاں کثرت کا معنی کس چیز میں آیا؟ کثرت صفات، کثرت کمال، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو صفات کمال میں سے بہت ساری کثیر صفات سے متصف ہے.
وہ اپنے قصیدہ نونیہ میں کہتے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، والعظیم بکل معنی یوجب التعظیم لا یحصیہ من انسان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے ایسے معنی میں جو ہر اعتبار سے اللہ کی تعظیم کو واجب قرار دیتی ہے، اسے کوئی انسان گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ امام سعدی رحمہ اللہ اس شعر کی تعریف تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابن قیم اس شعر کے ذریعے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ہے، اس کے لیے عظمت کا ایسا معنی ہے جو ہر قسم کے تعظیم کو اللہ کے لیے واجب اور ضروری قرار دیتا ہے، چنانچہ کوئی مخلوق اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا اور اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی تعریف کرے جیسے اس کی تعریف کا حق ہے، اور نہ ہی اس کی تعریف کو حقیقت میں شمار کر سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف فرمائی، اور بندے جو اللہ کے لیے حمد و ستائش اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ دعا میں ہے نا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ میں تیری ثنا اور حمد کو شمار نہیں کر سکتا، تیری ذات ویسی ہی ہے جیسے کہ تو نے اپنی ذات کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ نام العظیم اور عظمت، اس کا کچھ معنی اور کچھ مفہوم ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ بعض اہل علم کے قول کی روشنی میں امام سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ العظیم الجامع فجمیع صفات العظمہ والکبریاء والمجد والبہاء الذی تحبہ القلوب وتعظمہ الارواح ویعرف العارفون، کہ عظیم وہ ذات ہے جو خوبیوں کی جامع ہے، تمام اچھائیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، چنانچہ عظمت، بہت غور سے ایک ایک لفظ سنیے گا، اللہ کی عظمت کبریائی، مجد یعنی بزرگی، بہا یعنی خوبصورتی اور اچھائی، رونق، بہا کا معنی رونق، اچھائی، خوبی اور خوبصورتی، اس کے جتنے بھی معنی ہیں جن کو انسان کے دل پسند کرتے ہیں اور روحیں جس کی عزت اور تعظیم کرتی ہیں، دو باتیں ہیں، اس میں بہت ساری باتیں سمٹی ہوئی ہیں۔ اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں کہ آپ اس طرح غور کیجئے کہ ہمارا دل جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، جو ہمارے دلوں کو، انسان کے تمام دلوں کو جو چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، اچھائی معلوم ہوتی ہے، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے اس کی طرف ہم کھینچتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، تو ہمارا دل جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور روحیں جن چیزوں کی اپنی گہرائیوں سے عزت کرتی ہے، وہ ساری چیزیں بدرجہ کمال اعلیٰ درجے میں، بڑائی کی شکل میں ہو، بزرگی کی شکل میں ہو، خوبصورتی کی شکل میں ہو، سب کے سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر جامع ہیں، اور یہ وہ ساری چیزیں یعرف العارفون، جس کو عارفین، اہل علم اور اہل معرفت جس کو جانتے پہچانتے ہیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ اچھائیاں، اور آگے کہا انہوں نے کہ ان عظمت کل شیء وان جلت فی الصفہ، کہ ہر چیز مخلوق میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی عظمت ہو، چاہے وہ اپنی صفت میں کتنی بھی بڑی ہو، جیسے ہم پہاڑ کو بولتے کتنا بڑا ہے، ہمالیہ کتنا بڑا ہے، یہ آسمان کتنا وسیع ہے، تو اس آسمان کو ہم بعض اعتبار سے بہت بڑا اور بہت عظیم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو علامہ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی عظمت، وہ صفت میں کتنی بھی واضح اور بڑی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، علی عظیم کی عظمت کے مقابلے میں انتہائی کمزور اور کمتر، حقیر اور فروتر ہے، اس کی کوئی اوقات اور کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے دنیا میں، کائنات میں، اپنے وجود میں کتنی بھی بڑی ہو، کتنی بھی عظیم نظر آتی ہو، ہم اس کے کتنا پوچھے، کتنا بھی بڑا سمجھ رہے ہو، وہ مانوی اعتبار سے کوئی عظیم شخصیت ہو کہ وہ تو اتنے بڑے بزرگ تھے کہ کرامت کھیلتے تھے، وہ تو اتنی بڑی شخصیت تھی کہ زندگی بھر ایک ہی وضو سے نماز پڑھتے تھے، اس قسم کی باتیں اگر ہم اڑا بھی دیں کسی شخصیت کے بارے میں، تو وہ کتنا بھی عظیم کوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اللہ کی عظمت کامل ہے، ان کا معاملہ انتہائی کمتر ہے۔ یہ اچھی طرح سے اگر انسانوں کے دماغ میں، مخلوق کے دماغ میں، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو،
मुसलमानों में जो दूसरों को अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं, मुसलमान कहलाने, कोई भी मजहब का मानने वाला हो, अगर उनके दिमाग में ये बात गुजर जाए कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी है जो मज्द, किबरियाई, खूबी, खूबसूरती की तमाम औसाफ में अजीम है, सबसे कामिल है, सबसे बढ़कर है, उसके मुकाबले में कायनात की कोई हस्ती है ही नहीं, तो बताइए कि जो अल्लाह को जैसा समझेगा वैसा उसको दूसरे को समझेगा क्या? मुशरिक तो यही कर रहा है। मतलब मुशरिक इन तमाम हक़ाइक़ से जाहिल है, नादान है और अपनी आंखें बंद किया हुआ है। ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि छुपी हुई, ढकी छुपी हुई हो। जिन लोगों को कायनात में अल्लाह के सिवा पूजा जाता है, उनकी इबादत की जाती है, उनमें से जो लोग पूज रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आप बताइए कि क्या इन लोगों में से किसी ने एक मक्खी को पैदा किया? क्या इनमें से कोई ऐसी ज़ात है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया? क्या इनमें से कोई ऐसी है जिसने अपने आप को पैदा किया? सोचिए, उन्होंने अपने आप को पैदा नहीं किया तो उनका जब खालिक दूसरा हुआ, वो खुद मखलूक हुए, तो एहसान किसने किया? खालिक ने उनके ऊपर किया, तो उसका दर्जा बुलंद हुआ कि इनका दर्जा जो मखलूक है वो किसी भी दर्जे को पहुंच जाए बाद में बंदगी के, तो नबूवत मिल जाए, विलायत मिल जाए या कोई भी मकाम और मर्तबा उन्हें हासिल हो जाए, वो अल्लाह तबारक व तआला की अजमत के आसपास फटक भी नहीं सकते, उसके बराबर होना तो बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला के इस्लाम के माना और मफ़हूम को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कीजिए, तो अल्लाह तबारक व तआला के हक़ को हम पहचानने में के लायक हो सकेंगे किसी हद तक। इसी तरह आगे मौसूआ में एक उन्वान कायम किया कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित जो अल्लाह की ताज़ीम है उसके मानी कह रहे हैं कि आज के दर्स में मैं चाहूँगा कि ये हिस्सा यहाँ इसे भी बयान कर दिया जाए। अगले दर्स में हम कुछ और मुताल्लिक़ा उमूर पर गौर करेंगे कि अल्लाह वहदहू के लिए साबित शुदा ताज़ीम के मानी में क्या माना शामिल है। पहली चीज़, हम अजीम का माना अच्छी तरह दिमाग में बैठेगा, ये तक़सीम और ये मानी को अगर अपने दिमाग में बिठा लें, समझ लें। पहली चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और अज़मत के एतबार से हमारे जहन और दिमाग में रचनी बसनी चाहिए, वो ये तफसील है कि अल्लाह तबारक व तआला को जब हम अजीम कहते हैं तो उसका मतलब ये कि वो अपनी ज़ात में अज़मत वाला है। अभी उसकी तारीफ पढ़ते हुए मैं कहा कि जो अपनी ज़ात में, सिफ़ात में, अस्मा में, सब में अजीम है, तो उसकी ज़ात की अज़मत को पहले हम माने। अब ज़ात की अज़मत को कैसे माने या उसका कुछ तसव्वुर कैसे पैदा हो, तो आगे की वजाहत ज़हन नशीन कीजिए और वो इस तरीके से आप समझें कि अल्लाह तबारक व आसमान, सारे आसमान और ज़मीन, अल्लाह कितना अजीम है अपनी ज़ात के एतबार से। अभी सिफ़ात की बात नहीं हो रही है, ज़ात की। अल्लाह खुद कितना बड़ा है, ज़ात में कितनी अज़मत वाला है, तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए आप कुरान हदीस की इस बात को अपने ज़हन और दिमाग में ताज़ा कीजिए कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमान जो कुरान और हदीस से मुवाफिक है के मुताबिक सारे आसमान, ये 7 आसमान, थोड़ी देर के लिए मैं याद दिलाऊं, कई मरतबा आप पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, मैं खुद कई मरतबा बयान कर चुका हूँ। थोड़ी देर के लिए आप तसव्वुर कीजिए कि जिस दुनिया में हम रहते हैं ये कितनी बड़ी है। इस दुनिया के मुकाबले में कई लाख गुना बड़ा सूरज है। सूरज के मुकाबले में हमारी कहकशां और गैलेक्सी में ऐसे भी सितारे और सैयारे हैं जो सूरज से लाखों बल्कि 6-6 करोड़ गुना बड़े हैं। 6 करोड़ सूरज एक सितारे में रखे जा सकते हैं। ये हमारी एक कहकशां में ऐसे बहुत से सितारे हैं, कितने हैं नहीं मालूम। एक कहकशां जो हमको धुएं की तरह रात में एक लाइन नजर आती है आसमान में, वो एक गैलेक्सी है, एक कहकशां है। उस एक कहकशां में कितने सितारे, सैयारे, उनके तवाबे मौजूद हैं। अभी तक माहिरीन फल्कियात दूरबीनों के जरिए से मुशाहिदा करके जदीद से जदीद रसदगाहों में मजबूत से मजबूत, दूर से दूर देखने वाली रसदगाहों, दूरबीनों के जरिए से भी उसको शुमार नहीं कर सके। बल्कि बाद में अभी माजी करीब में गालिबन 1996 में ये भी तहकीक लोगों ने की कि कायनात में नई कहकशाएं पैदा होती हैं। वल अर्दा मददनाहा, क्या है, वस्समा बनैनाहा बिऐदिन व इन्ना लमूसिऊन। सूरह ज़ारियात की आयत है कि हमने ताकत के साथ, बेऐदिन का माना यहाँ कुव्वत है, ताकत के साथ हमने आसमान को बनाया। व इन्ना लमूसिऊन, इस कायनात को और आसमान को जो बनाया तो हम इसको कुशादा कर रहे हैं, इसकी कुशादगी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इसकी तस्दीक 1996 की इस तहकीक की रोशनी में भी हम और मजीद समझ सकते हैं अच्छी तरह कि वो कहते हैं कि इस कायनात और खला में नई कहकशाएं पैदा होती हैं। कितनी कहकशाएं हैं नहीं पता, एक कहकशा में कितने सितारे सैयारे हैं नहीं पता।
سوچئے کہ یہ کتنی بڑی خلا ہے، کائنات ہے. اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ ہماری کہکشاں میں اینٹارس، بیٹل گیس، 2 ایسے ستارے ہیں جو سورج سے 6 کروڑ گنا بڑے ہیں. 6 کروڑ. ایک انٹارس کے اندر ایک ستارے میں 6 کروڑ سورج رکھ سکتے ہیں. اور ایک سورج میں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ کئی لاکھ دنیا، میں بھول رہا ہوں، غالباً 6 لاکھ یا 9 لاکھ کتنا، یہ اتنے گنا بڑی ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہمارا وجود، ہماری حیثیت کیا ہے اس کائنات کے وجود میں، ہماری حیثیت. پھر جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ یہ زمین، پہاڑ، سمندر، اس کے مقابلے میں دوسرے ستارے، سورج کے مقابلے میں ستارے، پھر کہکشائیں، کتنی بڑی کائنات ہے. اور یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے آسمان کی چھتری کے نیچے، آسمان کے باہر نہیں. اب اس آسمان کے اوپر اور آسمان، ان کے اوپر اور 7 آسمان، پھر ان کے اوپر کرسی، اور کرسی ایسی کہ ان 7 آسمانوں کو گھیرے ہوئے جو ہم پڑھ چکے ہیں. پھر کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے ایسے ہے جیسے ایک میدان میں انگوٹھی رکھی گئی جو ہم پڑھ چکے ہیں. عرش کتنا بڑا، اللہ کی مخلوقات کتنی بڑی ہوئی. اب یہ آسمان کی عظمت اور بڑائی کو تصور میں رکھنے کے بعد یہ پڑھیے جو ہم جاننے جا رہے ہیں اللہ کی ذات کی عظمت کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، کہ یہ 7 آسمان اور زمین رحمان کی ہتھیلی میں، رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہیں جیسے رائی کا دانہ ہم میں سے کسی کی ہتھیلی میں. ایک رائی کا دانہ اٹھائیے، گیہوں سے بھی چھوٹا، چاول سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھ میں رکھیں، ہماری اور اس کی، ہمارا اور اس کا مقابلہ کیا ہوگا. رائی کے دانے کو ہم چاہیں تو مٹھی میں بند کر لیں، مسلیں، پھینکیں، یہ ہمارے اختیار میں ہوگا. ہم اس سے قریب بھی ہوں گے اور اس پر غالب بھی ہوں گے. اللہ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا ہے کہ السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا كخردلۃ فی کف احدکم او فی ید احدکم، کہ 7 آسمان اور 7 زمین رحمان کے ہاتھوں میں ویسے ہی ہیں جیسے تم میں سے کسی ایک انسان کے ہاتھ میں رائی کا دانہ. غور کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ کے اس قول کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ آیت غور سے سنیں. اللہ نے فرمایا سورہ زمر میں وما قدر اللہ حق قدرہ، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا، اور زمین پوری کی پوری قبضتہ مٹھی میں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی یوم القیامہ، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور 7 آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ مضمون جو سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں ابھی ہم نے پڑھا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں اور زیادہ وضاحت سے مختلف انداز میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آسمانوں کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، زمین میں ظلم اور جبر کرنے والے جابر لوگ، زمین کے جو قوت والے لوگ تھے، کہاں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی عظمت کا اندازہ لگائیے. ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہوں نے پیش کی کہ ان اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روک رکھا ہے. یہ ڈول نہیں رہے ہیں، یہ ٹل نہیں رہے ہیں، ان کے اندر حرکت اور زلزلہ نہیں آ رہا ہے. ہم چین سے یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں عمارتیں ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ سکون سے نظر آ رہی ہیں. یہ کیوں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈولنے سے، اس نظام کے درہم برہم ہونے سے روک رکھا ہے. وَلَئِن زَالَتَا، اگر یہ زائل ہو جائیں، ٹل جائیں، ہل جائیں، زلزلے سے دوچار ہو جائیں، تو ان امسکہما من احد من بعدی، تو اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو اس کو روک سکے، اس کو سنبھال سکے. اللہ کی عظمت کیسی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، فرشتے ہوں، کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، مخلوق ہو،
इनको कोई रोक नहीं सकता। जब कोई नहीं रोक सकता इसका मतलब ये कि अल्लाह के बराबर कोई हो सकता है क्या? उसकी अजमत उसकी ज़ात की तरह अजीम किसी की ज़ात हो सकती है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की अजमत है। जब हम कहते हैं अल्लाह अजीम है तो वो अल्लाह अपनी ज़ात में सबसे बड़ा है और उसकी अजमत का ये मामूली सा तसव्वुर है कि सातों आसमान अल्लाह और ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की मुट्ठी में, अल्लाह तबारक व तआला के हथेली में ऐसे ही होगी जैसे हम में से किसी आदमी के हथेली में राई का दाना। इसी तरह दूसरी ताज़ीम का दूसरा माना जो है ज़हन नशीन कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफ़ात में अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला सिफ़ात के एतबार से अज़मत वाला है, ज़ात में सबसे बड़ा है, उसकी सिफ़ात भी अज़मत वाली है, सबसे बड़ी है, सबसे कामिल है, इंतहा दर्जे की है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला हर खूबी के कमाल से मुत्तसिफ है, हर खूबी में कामिल होने वाला कमाल रखने वाला है। वो कोई खूबी से खाली नहीं है, सारी खूबियों से मुत्तसिफ है और उसके लिए जितने भी कमाल हैं उनका आला तरीन दर्जा सबसे कामिल, सबसे अजीम और सबसे वसी और कुशादा माना उसके लिए साबित है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो इल्म है वो हर चीज़ को घेरे हुए है, उसका इल्म कामिल और मुकम्मल है। एक बाल बराबर चीज़ भी माजी हाल मुस्तकबिल की, कायनात की, खुशकी की, समुंदरों की, आसमानों की और कहीं की भी कोई भी चीज़ हो, बाल बराबर और बाल से भी किसी छोटी चीज़ को हम मान लें अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। मतलब वो इल्म की खूबी से मुत्तसिफ है तो ये इल्म कामिल दर्जे का है, उसमें कोई कमी नहीं। इसी तरह उसकी कुदरत नाफिज़ा, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत हर जगह नाफिज है, हर जगह जारी है, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर नहीं है। कहीं भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए बेबसी, आजिज़ी का इस बात हो ही नहीं सकता। कायनात की कोई भी हस्ती, कोई भी चीज़ या कोई भी काम ऐसा नहीं है जो अल्लाह की कुदरत से बाहर हो। अल्लाह कुदरत की खूबी से मुत्तसिफ है और ये खूबी अजमत को पहुंची हुई है, यानी आला दर्जे को पहुंची है, कामिल दर्जे को पहुंची हुई है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई और उसकी अजमत भी है। तो अल्लाह ताला की जितनी भी सिफात और खूबियां हैं उसमें वो कामिल है। अब इस एतबार से भी आप अल्लाह का और मखलूक का मुआज़ना कीजिए। क्या कायनात की कोई हस्ती अल्लाह के अलावा ऐसी है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की खूबियों में से किसी खूबी का उसरे अशीर बल्कि 1% भी मौजूद हो? अल्लाह की तरह कोई चीज़ नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह तबारक व तआला का कोई हमसर है ही नहीं। जब अल्लाह ताला की तरह कोई है ही नहीं, न कुदरत वाला है, न इल्म वाला है, न रोज़ी देने वाला है, न नफ़ा और नुकसान का अल्लाह की तरह कोई मालिक है, तो फिर किसी और से क्यों मांगना, किसी और की इबादत क्यों करना, किसी और को अल्लाह का हक क्यों देना? कोई जवाज़ ना अक़ली तौर पर है न नकली तौर पर है। इसकी कोई दलील नहीं है शिर्क की जो दुनिया में लोग कर रहे हैं, जो कब्रों पर असहाब क़ुबूर की पूजा कर रहे हैं, नज़र नियाज कर रहे हैं दूसरों की अल्लाह के अलावा, दूसरों के सामने झुकते हैं, दूसरों से मांगते हैं, दूसरों से पर वैसा भरोसा करते हैं जैसा अल्लाह का के भरोसे का हक है। ये सब कुछ जो लोग कर रहे हैं गैरुल्लाह के साथ, वो सिर्फ अल्लाह का हक है। इसलिए कि अगर देखा जाए तो सिफ़ात में भी, खूबियों में भी अल्लाह ताला अजीम है। अजमत सिफ़ात को अगर हम समझ लें तो आदमी शिर्क से बच जाए। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की ये तीसरा माना बयान कर रहे हैं अजमत का आखिरी, कि उसके अल्लाह तबारक व तआला की अजमत के मानी में से एक माना ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए मखलूक में से कोई भी वैसी ताज़ीम का और अजमत का मुस्तहिक नहीं है जिस ताज़ीम और अजमत व इज़्ज़त का मुस्तहिक अल्लाह तबारक व तआला है। उसकी ज़ात जिस तरह ताज़ीम के लायक है, कोई और वैसा ताज़ीम के लायक नहीं है। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदों से इस बात का हकदार है, बंदों की जानिब से, कि बंदे हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम करें, अपने दिलों से अल्लाह की ताज़ीम करें। ये बहुत अच्छी तरह समझें। ये मैं अगले दुरूस में इसकी थोड़ी तफसील बयान करूँगा कि ताज़ीम का मतलब क्या है। अपने दिल में अल्लाह तबारक व तआला की सबसे ज़्यादा ताज़ीम रखें या ताज़ीम करें। दिल से ताज़ीम करें तो क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला को जैसा समझें, बड़ा माने, किसी और को ना माने। इसके लिए समझने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। कभी कभी आप दोस्त अहबाब में हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी हैत आप इख्तियार किए हुए हैं जो आप दोस्तों में इख्तियार करते हैं, लेकिन आपके वालिद साहब आ गए या आपका कोई ऐसा उस्ताद जिसकी आप बड़ी इज्जत करते हैं, जिसका एहतराम करते हैं, वहाँ फ़ौरन पहुँचे तो आप अपने बैठक को फ़ौरन दुरुस्त करते हैं, कपड़ों को दुरुस्त करते हैं, अपनी तेज़ आवाज़ और हंसी और ठट्ठे को जो है रोक देते हैं कि अरे फला साहब आ गए, हमारे अब्बा आ गए, हमारे दादा आ गए, ठीक से बैठो।
یہ جو تصور تھوڑا سا ہے، یہ منظر آپ اپنے دماغ میں لائیں، ہر انسان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس واقعے کو یا اس منظر کو اپنے دماغ میں لائیے کہ آپ اپنے دوست و احباب میں جن سے بے تکلف ہوتے ہیں، جس طرح کی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، جس طرح کی بیٹھک اور طور طریقہ اختیار کیے ہوئے، جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی ایسی شخصیت ہے جو آپ کے نزدیک قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، آپ اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ ہم فلاں شخصیت کا ادب اور احترام کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ظاہر میں ہو رہا ہے آپ کے اعضاء و جوارح سے، اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کے دل میں بھی عزت ہوگی حقیقت میں۔ ہاں، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی سے ڈر کے سامنے عزت کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس قسم کا نفاق بہت عام ہے، اس کی زیادہ مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیٹھ صاحب کو بہت بڑا لوگ سمجھتے ہیں، ان کی غلط چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، پیٹھ پیچھے برا کہتے ہیں، لیکن سامنے تائید کرتے ہیں۔ تو اب اس کا ذہن نشین رکھیے کہ جب آپ کسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو اس کے سامنے آپ اس کے تعلق سے دل میں عزت و احترام کرتے ہیں۔ اب فرض کیجئے کہ یہ ایک شکل ظاہری میں نے بتائی، مثال دی، آپ کے والد کی آپ کے دل میں بڑی عزت ہے، کسی شخص نے آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب کو برا بھلا کہہ دیا، تنقید کر دی، تو آپ کو غصہ آ گیا، میرے ابا کو کچھ نہیں بولنا، میرے والد صاحب ایسے نہیں تھے، یا تھے بھی تو میرے سامنے میرے ابا کو بول رہا ہے، میرے والد کو یہ بات کہہ رہا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے بول، میرے والد کو مت بول۔ یہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دل سے اپنے والد صاحب کی عزت کر رہے ہیں، اس شخصیت کی۔ اب یہ مخلوق کی عزت مخلوق کے ساتھ، مخلوق کی تعظیم مخلوق کے ساتھ والا ایک تصور ہے چھوٹا سا، اللہ کی تعظیم کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے دل میں اگر اللہ کی تعظیم سب سے بڑھ کر ہے تو آپ کا رویہ، آپ کے دل میں عزت و احترام، ادب، ظاہر میں باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسی ہونی چاہیے۔ قرآن کی صرف ایک آیت کا میں اشارہ کروں، سورہ اعراف میں اللہ رب العزت، سورہ انفال میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ انفال میں کہ انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو بس وہی ہے، مومن بس وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لے لیا جائے، ذکر کر دیا جائے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ دل میں اللہ کا نام آتے ہی خوف آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو ہوا، دل سے اس کی تعظیم کرنا، اس کا ڈر، اس کا احترام۔ یہ جب دل میں اس طرح کا ڈر ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ تنہائی میں اگر ایک انسان کو موقع ملے زنا کرنے کا، چوری کرنے کا، جھوٹ بولنے کا، کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالنے کا اس کی غیر موجودگی میں، یا اور کوئی گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہو، اس کا ارتکاب کرنے کا موقع ملے، تو اللہ کو یاد رکھنے والا، دل سے اس کی تعظیم کرنے والا کیا اس گناہ کو کرے گا؟ نہیں، وہ اللہ سے شرمائے گا، اللہ سے ڈرے گا، حیائے ایمانی اسے اس کام کو کرنے سے روکے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تعظیم اس کے دل میں ہے۔ جیسے میں نے وہ واقعہ نقل کیا تھا نا علامہ ابن رجب کے حوالے سے، کہ آدمی نے کہا کہ ہم کو ان ستاروں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آؤ ہم اور آپ مل جائیں، تو اس نے کہا تھا کہ ان ستاروں کو پیدا کرنے والی ذات کہاں گئی؟ اللہ سے ڈرو۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، فی الحال اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم اور واقعات کی طرف اشارہ کریں۔ یہاں میں نے صرف یہ بتایا کہ اپنے دلوں سے بھی اللہ کی تعظیم کریں، اپنی زبانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کی بڑائی بیان کرتے رہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ العظیم اللہ کا نام جیسے میں نے بتایا 9 آیتوں میں آیا ہے، بہت سی حدیثوں میں، تو اس میں بخاری کی وہ آخری حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، کہا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہیں، رحمان کو بہت پسند ہے، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو آدمی سوچے گا کہ بڑا مشکل کام ہوگا، نہیں، ثقیلتان علی خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ جب سبحان کہا تو ہر عیب نقص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے اس سے اللہ کو منزہ اور پاک قرار دیا، ہاں، اور ہم کہا تو ساری خوبیوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت مانا، اس کے لیے اس بات کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ جامع بات ہے، تمام خوبیوں کا اس بات اور تمام خامیوں کا انکار۔ وہ سبحان اللہ آگے ہے، سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو العظیم ہے، عظمت والا،
बुखारी की वो हदीस भी जहन में लाइए जो अल्लाह के रसूल ने बताई कि दुआए कर्ब, अगर कोई शख्स कर्ब में, तकलीफ में, गम और अंदों में मुब्तला है तो क्या पढ़े? ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं जो अल अज़ीम अज़मत वाला है, हिल्म और बुरदारी वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, यहाँ अर्श की अजीम सिफत आई, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है जो अर्श अजीम का मालिक है। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्द व रब्बुल अर्शिल करीम, ये कर्ब की दुआ में यहाँ भी अल अजीम। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला को ज़बान से भी उसकी अजमत का जिक्र करना, उसका जिक्र करना, और अपने आज़ा व जवारिह के ज़रिए से भी अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम करना, वो काम करना जो अल्लाह को पसंद है, वो काम ना करना जो अल्लाह को नापसंद है। इसकी कुछ तफसील हम आगे पढ़ेंगे ताज़ीम के समरात और नताइज की तफसीलात में। और वो इस तरीके से होगा कि अल्लाह तबारक व तआला, अब अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम के माना में क्या शामिल है आज़ा व जवारिह के ज़रिए? कि हम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात की मारिफत के लिए अपनी पूरी कोशिश लगाएं। ये जो मैं दर्स बयान कर रहा हूँ, कुछ हज़रात सुनते हैं, कुछ हज़रात को इसमें ज़ौक़ नहीं है। ठीक है, बाज़ चीज़ों का ज़ौक़ ना हो, लेकिन एक मोमिन बंदे के अंदर ये ईमान का हिस्सा है कि ये शौक़ होना चाहिए कि हम अल्लाह को पहचानें, उसके अस्मा व सिफ़ात को जानें। अब वो कुरान हदीस की तफसीर की रोशनी में अहले इल्म से मुसालहत, उनके दुरूस के ज़रिए से या किसी भी ज़रिए से अल्लाह की ताज़ीम आज़ा व जवारिह से करने का एक पहलू ये है कि हम अपनी कोशिश सर्व करें कि हम अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को, उसकी ज़ात को पहचानेंगे, उसकी मारिफत हासिल करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उसके सामने ज़िल्लत व इंकिसारी इख्तियार करेंगे, उसकी किबरियाई के सामने अपने आप को कमतर और खुजू करेंगे। जो शख्स अनानियत का, घमंड का शिकार हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को वो भूल रहा है, वो अल्लाह की ताज़ीम को फरामोश कर रहा है। कोई शख्स इल्म में तकब्बुर करे, कोई शख्स जो है दौलत में तकब्बुर करे, खूबसूरती में तकब्बुर करे, तक़वे का तकब्बुर हो, किसी भी किस्म का तकब्बुर, घमंड और अनानियत का शिकार हो रहा है, या अल्लाह तबारक व तआला और रसूल के हुक्म के आने के बाद ये कहे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अपनी राय, अपना इज्तिहाद, फलां बुजुर्ग और फलां शख्सियत की बात को कबूल करके अल्लाह तबारक व तआला की बात को अगर रद्द कर रहा है, तो अल्लाह की बात के सामने किसी और की बात मानना, चाहे या नफ्स की बात को मानना, ये अल्लाह की ताज़ीम के खिलाफ है। गोया वो आदमी अल्लाह से बड़ा उसको मान रहा है जिसकी बात को अल्लाह के सामने कबूल कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और आज की इस किस्म की बात को, इस किस्म की अल्लाह तबारक व तआला की तौहीन को, ताज़ीम की ज़िद में मैं तौहीन का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की इस किस्म की तौहीन बहुत सारे मुसलमान इख्तियार कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह की अज़मत से वाकिफ नहीं है, अल्लाह को पहचानते नहीं है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, गैर मुस्लिम तो खैर शिर्क कर ही रहा है, बहुत से मुसलमान भी शिर्क कर रहे हैं, और वो मुख्तलिफ दर्जात की तौहीन कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह ताला का हुक्म आ गया और आदमी ये कहेगा कि मेरे पीर साहब ये बोलते हैं, मेरे इमाम साहब का कौल और मसलक ये है, लिहाजा मैं कुरान की आयत को इससे न मानते हुए ये मानूंगा, इसलिए कि मेरे इमाम के पास, मेरे पीर साहब के पास कोई और दलील होगी, कुरान में ये है, हदीस में ये है, लेकिन मेरे पीर साहब का इल्म तो जो है जिंदों का जिंदों से आंख में आंख बंद करके कश्फ व करामात से बोल देते हैं। और हम देखते हैं कि देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़िर के वाक़े में कि मूसा अलैहिस्सलाम कुछ कह रहे हैं, खज़िर कुछ कह रहे हैं, खज़िर की बात सही निकली, हज़रत मूसा ने बाद में तस्लीम किया, लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आदमी नबी की बात को माने। इस किस्म की काफिराना बातों को जब आदमी इख्तियार करता है और मुख्तलिफ किस्म के उज़्र पैदा करके अल्लाह की शरीयत और अहकामात को रद्द करता है, बातिल करार देता है, तो ये अल्लाह की ताज़ीम के खिलाफ उसकी तौहीन है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहता है कि शराब उस वक्त हराम होगी, जैसे कोई इस किस्म की इल्लत कि शराब पीने के बाद आदमी अगर उल्टी सीधी बात करता है, किसी का हक मारता है, किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालता है, शोर हंगामे करता है, तो शराब पीना गलत है। लेकिन अगर कोई शख्स शराब पीने के बाद बहकता नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। इस किस्म की इल्लत बयान करके अल्लाह की शरीयत के अहकाम को गैर ज़रूरी करार देना, ये अल्लाह की ताज़ीम के खिलाफ है। ये आमाल के ज़रिए से ताज़ीम का मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मिसालों के ज़रिए से। आज इस किस्म की बातें कितने मुसलमानों में हैं कि हम कोई हराम काम करने जा रहे हैं, एक आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है या कोई, अरे हम तो पढ़ते ही रहते हैं ना, अगर 2-4 नमाज छोड़े तो क्या अल्लाह माफ़ नहीं करेगा? ऐसी बहानेबाजियों के ज़रिए से, उज़्र के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी करना, उसके अहकामात को पामाल करना, उसकी मुखालफत करना, ये अल्लाह की ताज़ीम के खिलाफ बात है।
ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے، لیکن یہی چھوٹی موٹی بات اسے بڑے گناہ کی طرف لے جاتی ہے، کفر اور شرک کی طرف لے جاتی ہے. ہاں، اور ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ آج کچھ لوگ تقلید کے نام پر، کچھ لوگ پیری مریدی کے نام پر، کچھ لوگ اور کسی عنوان اور خود ساختہ اصول کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور رسول کی بات آ جانے کے بعد فلاں اور فلاں کی بات کو مانتے ہیں، فلاں اصول کو مانتے ہیں، عقل کی بات کو مانتے ہیں، جدید منطق اور فلسفہ یا جدید تقاضوں کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پرانے دور میں یہ بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کی ضرورت تھی، وہاں یہ مسئلہ تھا، آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ ضروری نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی غیرت کی بات تھی، آج اگر لڑکیاں کالج جاتی ہیں اور کسی غیر مسلم سے یا کسی اجنبی انسان سے دوستی کرتی ہیں، بے پردگی اختیار کرتی ہیں، تو یہ آج کے حالات کا تقاضا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سختی کریں، یہ عمر کا بھی تقاضا ہے، حالات کا بھی، تعلیم ضروری ہے. اس بنیاد پر آپ پردے کے حکم کو رد کر دیں گے جو اللہ کا حکم ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیثیت آپ کے دل و دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ کو آپ عظیم مانتے تو اس کے ہر حکم کو عظیم مانتے. اللہ کا حکم ہے، آپ کسی اور کی نہیں. میرے ابا نے کہا تھا اس لیے میں یہ بات مانوں گا، ایک آدمی بولتا ہے نا، تو ابا کے برابر بھی آپ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے تو اب کوئی کچھ بھی کہے ہم اللہ کی بات مانیں گے. اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے، آج اس طرح کے جملے کہنے والے کتنے لوگ ہیں کہ آج یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عورتوں، یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ ایک طرف جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، آج کے ماحول میں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں کچھ لوگ اللہ کے گھر یعنی مسجدوں میں عورتوں کے جانے پر اعتراض کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد کیوں؟ فتنہ ہوگا. الٹی سیدھی دلیل ہے، حضرت عمر نے منع کیا تھا، بکواس بات ہے، غلط بات ہے، غیر ثابت شدہ بات ہے. حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکا، کوئی ایک دلیل نہیں ہے، بلکہ جانے سے نہیں روکا اس کی دلیل ہے، بخاری میں ہے. ان کی بیوی جاتی تھی، بیٹے نے پوچھا کہ تم کو پتہ نہیں ہے کہ عمر اس کو ناپسند کر دے؟ کہا منع کیوں نہیں کر دے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے منع کرنے سے منع کیا ہے. تو کہا میں اس وقت تک مسجد جاؤں گی جب تک عمر فاروق منع نہ کرے، اور کبھی منع نہیں کیا. خلفائے راشدین کے ادوار میں کبھی بھی عورتوں کو مسجد جانے سے روکا نہیں گیا. اب آج جو لوگ مسجد جانے سے روکتے ہیں، عیدگاہ جانے سے روکتے ہیں، وہ کالج جانے سے نہیں روکتے، بازار جانے سے نہیں روکتے، یہاں تک کہ سینما گھروں میں اور پارکوں میں اور گناہ کے مقامات پر جانے سے نہیں روکتے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے کہ مسجد جا سکتی ہیں، جس چیز کا حکم دیا ہے کہ عیدگاہ جانا چاہیے، وہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ ہے، اللہ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اور جہاں جانے سے اللہ اور رسول کی شریعت روک رہی ہے کہ بے حیائی فحاشی کے مقامات پر نہ جائیں، وہاں آپ جانے سے پرہیز نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول کی حیثیت کیا ہے؟ غور کیجئے، اپنے آپ کا جائزہ لیجئے. اللہ کی تعظیم کا اور اس کے عظمت کا اعضاء و جوارح سے تقاضا یہ ہے کہ اس کی کبریائی کے سامنے آدمی جھک جائے، اس سے خوف رکھے، زبان جو ہے اس کی ثنا اور حمد میں مصروف رہے، اور اعضاء و جوارح اللہ کے شکر اور اس کی بندگی کو اختیار کریں. اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نے حرام قرار دیا ہے، جو مشروع قرار دیا ہے، ہاں، ان تمام چیزوں کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنایا ہے، زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ویسے ہی اس کو اختیار کیا جائے اور اس کی عزت کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو محترم بنایا ہے تو وہ ہمارے نزدیک محترم. مکہ اور مدینہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر حرمت والا شہر بنایا ہے، تو ہم کہیں گے مکۃ الحرام، مدینہ منورہ. اجمیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیئر شریف کو شریف نہیں بنایا، اللہ نے اجمیر کو نہیں بنایا، اس لیے ہم ان کو مقدس، مشرف یا احترام والا شہر نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجر اسود کو حرمت والا بنایا ہے، مکہ کے مقامات کو حرمت والا بنایا ہے. حج اور حج کے اندر جتنے مقامات ہیں، عرفات، مینا، صفا، مروہ، ان کو حرمت والا بنایا ہے. اللہ نے اپنے شاعر کو حرمت والا بنایا، تو ان کی عزت و احترام ہم کریں گے. ویسی عزت و احترام کسی قبر کو، کسی بزرگ کے بقیے کو کہ یہ ان کا کپڑا ہے، یہ ان کا برتن ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کا آستانہ ہے، یہ ان کی قبر کی اینٹ ہے، یہ ان کا چھلاوا ہے، یہ ان کی انگوٹھی ہے، یہ ان کے نالین کا نشان ہے، یہ ان کی قبر کا فوٹو اور تصویر ہے. ان کی عزت ہم ویسے نہیں کریں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو احترام والا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر، شعیرہ کی جمع شاعر کی تعظیم کرتا ہے،
تو یہ دلوں کے تقوی کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو محترم بنایا ہے، جو حکم دیا ہے، ان کی تعظیم کرنا تقوی کا حصہ ہے. ہاں، اسی طرح اللہ نے فرمایا ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمات، جن چیزوں کو محترم بنایا یا جن چیزوں کو حرام بنایا، ان کی حرمتوں کا اور ان کے حرام ہونے کا آدمی لحاظ رکھے، اس کا پاس و آداب کا خیال رکھے، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو مشروع کیا ہے، ان پر ہم اعتراض نہ کریں. آپ کا بیٹا پیدا ہوا، وہ کالے رنگ کا ہے، تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کالا کیوں بنایا؟ کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی برادری کا ہے، تو ہم اس کی تخلیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس پر اس کا مذاق اڑائیں، ہاں، یا اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑائیں، قرآن کا مذاق اڑائیں، رسول کا مذاق اڑائیں، کسی چیز کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی بے عزتی کرتے ہیں، تو یہ گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو، اس کی تخلیق کو یا اس کی شریعت کو پامال کر رہے ہیں. یہ اللہ کی تعظیم کے خلاف اللہ کی توہین ہوگی، جو کفر بھی ہو سکتا ہے. ان کی بات تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ دروس میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اپنے نام اور اپنے صحیح عقیدہ جو اس نے ہم کو اور آپ کو دیا ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.